جسے آج کل کرسمس کا ظاہر ہے ماحول بنا ہے، تو چلو ضمن بات آ گئی۔ تو کرسمس کے حوالے سے کئی ہمارے مسلمان جو ہیں تو وہ بھی ان تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ حق بات کوئی کرتا نہیں ہے اور حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن ہمیں حق بات کر دینی چاہیے۔ بات اصل یہ ہے، ہم مسلمان اللہ کے سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم باقاعدہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یہاں تک کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا یہ ہمارا نظریہ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں، ہماری سوچ نہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے ہم کسی نبی کو بڑھائیں یا گھٹائیں تو ہمارا ایمان محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے لینا توہین سمجھتے ہیں، ہم حضرت مریم علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے لینا توہین سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے شکر ہے ان مقدس اور بزرگ ہستیوں کے احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود انتہا پسند بھی ہو گئے اور تنگ نظر بھی ہو گئے، اور جو ہیں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں اور کہیں کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، پیارے نبی کو نہیں مانتے۔ بعد کا طبقہ نصارہ کا آیا، انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، ایمان کہاں رہ گیا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں اور سب کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ جب تک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کسی کا دین ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے تو چراغ جلا کے کوئی نہیں بیٹھتا، پھر اب سورج طلوع ہو چکا ہے، اب چراغ جلا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں جی ہم تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا جی ہم ان کو دین اسلام کے قریب کرنے کے لیے، دین کی طرف مانوس کرنے کے لیے ہم ان کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اب بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ دنیا عیسائیت اس وقت مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعداد ہے وہ عیسائی ہیں دنیا میں، اور سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے۔ آپ اسے سمجھ لیں، اول نمبر جن کی آبادی ہے وہ عیسائی ہیں، نصارہ جس کو کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں مجھے اکثریت جو عیسائیوں کی ہے ان میں سے کوئی عیسائی دکھا دیا جائے، بتلا دیا جائے کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، کوئی ایسا عیسائی آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس موقع پہ آپ تم جا کر ان کو مبارکباد دیتے ہو، تمہیں مبارک ہو، تم ان کو تحفہ دے رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جا کر ان کو مبارکباد دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا۔ اس عقیدے میں تم شامل ہو جاتے ہو، دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، شعوری طور پہ، غیر شعوری طور پہ تم اس میں شامل ہو جاتے ہو۔ جب ان کی تقریب میں شامل ہوتے ہو، جب ان کو مبارکباد دیتے ہو، اس موقع پہ جب تحفے تحائف دیتے ہو، تم گویا کہ ان کے عقیدے کی تائید تصدیق کر کے اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہو۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت پاک دامن حضرت مریم سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے۔ تیرا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے زندہ، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ اس وقت کے جو دشمنان تھے، یہود و نصارہ جو بھی تھے، ان کے مخالفین تھے، اللہ نے ان سے ان کی حفاظت کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اس وقت کے ان لوگوں میں یہ معاملہ مشتبہ کر دیا اللہ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
بلکہ دوسری آیت ہے کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ وہ اتریں گے، اللہ کی قدرت سے مینار تک اتر جائیں گے، اللہ اتار دیں گے اپنی قدرت سے، مینار پہ رک جائیں گے۔ ویسے میں سوچ رہا تھا یا اللہ تو آسمانوں سے اتار کے اس مینار تک پہنچا سکتا ہے تو مینار سے نیچے بھی اتار دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے دنیا کے اسباب کا نظام شروع ہو گیا، یہاں پر دنیا کے اسباب کو اختیار کرو گے آپ، وہاں تک اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یہاں فرمایا میں نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت مزدوری کرو گے، کمائی کرو گے، رزق حلال دوں گا، علاج معالجہ کرو گے اپنا سنت سمجھ کے تمہیں شفا دوں گا، سنت کے مطابق نکاح کرو گے تمہیں اولاد دوں گا۔ اسباب سے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اب اس سے نہ کاروبار کرتا ہے، نہ کام کاج کرتا ہے، کچھ بھی نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے یار مجھے مالی وسعت ملے، مالی فراوانی ہو، مالی حیثیت میری بہتر ہو، میں مالی طور پہ مستحکم اور مضبوط ہو جاؤں۔ نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، قدرت ہے، قانون نہیں ہے یہ اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے تو حرکت کرے گا پھر برکت ہوگی۔ اس سے آگے کہتا ہے جی حضرت دعا کرے میری اولاد نہیں، اور یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تو حضرت نے دعا فرما لی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کہ حضرت دعا فرما دیں، تو حضرت نے پوچھے جناب آپ کی شادی کا کتنا عرصہ ہوا ہے؟ فرمایا میری شادی ہوئی ہی نہیں۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ اس اسباب اختیار کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ یہ کیسی بات کر رہا ہے تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ وہاں سے فرمایا کہ سیڑھی لائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، صف میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان میں سے امام مہدی وہی ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر دیں گے، اور پھر اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے اور یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ آج تو ہم سارے پریشان ہو رہے ہیں، اسرائیل کیا کر رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ حکمت اور یہ راز کیا ہے؟ اور دجال کا سٹیج تیار ہو رہا ہے، دجال کا سٹیج تیار ہو رہا ہے وہاں اسرائیل میں، اور اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہ یہود سارے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اپنے تباہ اور برباد ہونے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو پریشانی ہے، ہمیں بے چینی ہے، ہمیں ٹینشن ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے ہم پریشان ہیں، مسجد اقصی کے حوالے سے ہم پریشان ہیں۔ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ قبیلہ اعزت میں ان کا نکاح ہوگا اور اپنی 40 سالہ زندگی تبھی ہم گزاریں گے، 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، اور پھر تبھی موت وفات پائیں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ان کی قبر کے لیے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی سن لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا تصور اور عقیدہ تمہارا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزائی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں ہے تمہارا عقیدے کے مطابق، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہیں، بکواسات کرتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کا ہمارا نالج نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، قرآن حدیث پہ عبور نہیں ہے۔ اب باطل کے غلط نظریات اور سوچ و فکر کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے، یاد رکھنا۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر آئیں گے، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل بن کر آئیں گے، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اس قرآن و سنت و حدیث اور شریعت کے مطابق آگے احکامات کو نافذ کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ پیارے نبی کے غلام کی حیثیت سے آئیں گے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جرنیل کی حیثیت سے آئیں گے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس موقع پہ اس معاملے کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، بحیثیت ایک انسان کے اور ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، ہمارے ملک کے باشندے ہیں، ہم ان کے ساتھ ادب احترام کا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اٹھیں بیٹھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ تم جا کر جب ان کو مبارکباد دیتے ہو یا تحفہ طائف دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ پیدا ہوئے معاذ اللہ، تو تم اس عقیدے کی تائید و تصدیق کر رہے ہو اور اس سے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ تو نہ مبارکباد دو، نہ تقریبات میں شامل ہو، نہ ان کو تحفہ طائف دو۔ اس کے علاوہ کسی موقع پہ اگر کوئی تحفہ طائف دینا چاہتے ہو یا مستحق ہیں ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے انسانی تقاضے کے تحت۔